میرا محترم عزیزوں اور بھائیوں دوستو، انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، یہ دنیا ہے، انسان غلط بھی کر لیتا ہے، ٹھیک بھی کر لیتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بعد میں اس کی پشیمانی ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ کچھ عرصہ قبل ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا ایک چینل پہ کہ یہ سسر سے نکاح ہو سکتا ہے، تو سوالات ایسے تھے کہ میرا دھیان بھی اس جگہ پہ نہیں تھا، تو وہ غلطی سے مسئلہ کچھ غلط بیان ہوا ہے۔ تو حالانکہ قرآن میں سورہ نساء میں بالکل اللہ کا فرمان ہے کہ وہ حرام ہے، ان سے نکاح تم ان سے نہیں کر سکتے ہو جن سے تمہارے بیٹوں نے شادی کی ہے، یعنی تمہاری بہو ہوئی، یہ بالکل ان سے نکاح حرام ہے، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، بہو سے سسر شادی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا یہ وضاحت پیش کر دوں میں کہ اللہ کے دربار میں پکڑ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ وضاحت پیش کر دی جائے۔ تو ممکن ہے کہ کسی کی دل آزاری ہوئی، لیکن میں تو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں یہ، کیونکہ اللہ نے انسان کو کان الانسان اکثر جدلا، انسان جلد باز ہے، کان الانسان کفورا، انسان ناشکر ہے، ظلوما جہولا، جاہل بھی ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ انسان کو دیتا ہے، وما اوتیتم، علم وہ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میں نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ تو ہر انسان خطا کار بھی ہے، کہیں خطا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نیکی کرتا ہے۔ تو یہی اصل ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے گناہ تمہیں غمگین کر دیں اور نیکی تمہیں خوش کر دیں تو سمجھ جاؤ ایمان والے ہو۔ گناہ تمہیں غمگین کر دیں، نیکی تمہیں خوش کر دے تو سمجھ جاؤ کہ تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ نے یہ جہان، اس جہان میں انسان کے ساتھ یہ معاملات لگائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی جانتا ہے کہ دل میں انسان کا کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اصل معاملہ تو دل پر ہے کہ انسان دل، اس کا دل کس چیز پر تھا اور اس نے کیا دیا، اس کے دل میں کیا تھا اور اس نے کیا۔ وہ ایک آدمی تھا، وہ ہے نا کہ اس کا وہ ایک سواری مل گئی اور وہ بڑے خوشی میں، حدیث میں آتا ہے، خوشی میں کہنے لگا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ وہ جذبات میں ایسی بات کہہ گیا، تو یعنی جذبات میں وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا یا اللہ، بنو اسرائیل میں واقعات ایسے ہیں کہ اس پر انسان چلتا ہے، کہیں غلطی کرتا ہے، لیکن اس کی نیت بھی دیکھی جائے کہ اس کی نیت گستاخی کی ہے کہ نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک نظام چلتا ہے، کسی کی غلطی پکڑ لی فوراً اس پہ فتوی لگا، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ ایسا سسٹم ہوگا، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر ایک آدمی کا پتہ چلا کہ وہ شراب پی رہے ہیں، وہ ان کے گھر پہ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پھلانگ کے گئے تو آدمی سے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، مدینہ میں شراب پی رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگے امیر المومنین، مجھ سے ایک خطا ہوئی ہے، آپ نے 2 خطائیں کی ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک تو آپ بغیر اجازت کے آئیں، دوسرا آپ نے مجھ کو سلام نہیں کیا، دوسرا آپ نے مجھے سلام نہیں کیا۔ تو غلطی کا احساس ہو جائے، انسان خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہہ رہے میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے، میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ تو اگلے دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دن بعد وہ آدمی نظر آئے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب اچھالیں گے ان کو، اب ان کو گرائیں گے، اب ان کو ذلیل کریں گے، ان کو رسوا کریں گے، ان پر لعن طعن کریں گے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر نے ان کو اشارہ کیا بھائی ادھر آؤ، کہا کان قریب کریں، کہا جی، انہوں نے کان قریب کیا، جیسے کان قریب کیا تو حضرت عمر ان کے کان میں کہہ رہے ہیں، لوگوں سے نہیں کہہ رہے، ان کے کان میں کہہ رہے ہیں بھائی میں نے تیری بات کسی کو نہیں بتائی ہے، بے فکر ہو جاؤ، میں نے کسی سے یہ بات نہیں بتائی، میں نے کسی کو نہیں بتائی ہے۔ تو وہ صاحب عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ بھی اپنا کان قریب کیجئے۔ کہا جی، حضرت عمر کے کان میں انہوں نے کیا عرض کیا؟ کہا امیر المومنین اس دن سے میں نے بھی شراب کو منہ نہیں لگایا،
میں نے بھی چھوڑ. حدیث میں آتا ہے مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شیشہ. شیشہ جب آپ دیکھو گے تو آپ کو سارا نظر آ جائے گا پر شور نہیں کرتا. اور حدیث پاک میں کہ اللہ کا فرمان ہے جب مسلمان کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ اس کی وہاں پردہ پوشی کرے گا. جس دن کوئی پردہ نہ ہوگا اللہ وہاں اس کی پردہ پوشی کرے. اور جو مسلمان کی پردہ دری کرے گا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا. تو اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کی نیکیاں دیکھنا, ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنا, ایک دوسرے کے صفات پہ جانا. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اگلا ایک غلطی کر رہا ہے میں دو غلطیاں کر رہا ہوں. بھئی دین دیکھو, یہ دین ہے. اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ مجرم کو بھی دیکھیں محرم کو بھی دیکھیں. لیکن ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت زیادہ ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہے. تو جو آج کا موضوع ہے اعمال کے ثواب کو برباد ہونے سے بچائیں, یہ آج کا موضوع ہے. ابن ماجہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کا ارشاد نقل کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت میں ڈھیر سارے اعمال لے کے آئیں گے. ڈھیر سارے اعمال لے کے آئیں گے. ڈھیر سارے اعمال لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, ڈھیر سارے اعمال لے کے آئیں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ڈھیر سارے اعمال لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی جو نیکیاں ہیں پہاڑوں کے برابر ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو منتشر کر دے گا غبار کی شکل میں. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. تاکہ ثوبان رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں, ان لوگوں سے بچ سکیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ تمہاری طرح قیام اللیل کریں گے, تمہاری طرح نمازیں پڑھیں گے, پر جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں وہ تنہائی میں ان کو کر گزریں گے. جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں وہ لوگ ان کو کر گزریں گے. وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں منتشر ہو جائیں گی ہوا میں, اللہ بکھیر دے گا, اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے حرام, جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو تنہائی میں کر گزریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں آپس میں محبت الفت اور اتحاد کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. مسلمان وہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو دیکھا تو فرمایا اے بیت اللہ تو بہت عزیز ہے, بہت مکرم ہے, بہت مقدم ہے, لیکن ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عزت والا, عظمت والا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.